أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. بفضل الله تعالى وبرحمته بحمد الله تعالى وبتوفیقہ کتاب عمدۃ الاحکام کی درس و تدریس تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم کتاب السواک پڑھیں گے، مسواک کا بیان، حدیث نمبر 17۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء عند كل صلاة، متفق علیہ۔ محدث امت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام عبد الرحمن بن صخر دوسی ہے رضی اللہ تعالی عنہ عن الصحابۃ اجمعین، یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا، لو اگر، لا نہ، لولا اگر نہ، یہ حرف پہلے کے وجود کی بنا پر دوسرے کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ لولا اگر نہ، ان کے، اشقا مشقت میں ڈالوں میں، علی امتی، علی اوپر، امتی اپنی امت کو، لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں مبتلا ہو جائے گی، لَأَمَرْتُهُمْ، البتہ حکم دیتا میں انہیں، بِالسِّوَاكِ، مسواک کرنے کا، مع كل وضوء، ہر وضو کے ساتھ، عند كل صلاة، ہر نماز سے پہلے، ہر نماز سے پہلے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہ بات وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی کہ نماز سے پہلے مسواک کا اہتمام اگر کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے، افضل ہے، مستحب ہے، مستحسن عمل ہے، لیکن یہ فرض نہیں۔ فرض کا معنی یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید اگر مسواک کیے بغیر وضو کریں گے
تو ہمارا وضو ناقص ہوگا، نامکمل ہوگا. ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ وضو مکمل ہوگا مسواک کے بغیر بھی. ہاں البتہ اگر مسواک کر کے وضو کریں گے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے اور یہ بہتر ہے، ایسا کر لینا چاہیے، ایسا کر لینا افضل ہے. لیکن وضو کا لازمی حصہ نہیں ہے. تو اس سے بھی مسواک کی اہمیت واضح ہوتی ہے. تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ طہارت کا، پاکیزگی کا بہت زیادہ خیال رکھے، اپنے منہ کو پاک صاف رکھے، کیونکہ نماز میں اللہ ذو الجلال والاکرام سے باتیں کرنی ہوتی ہیں، دعا و مناجات ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. تو طہارت کا اہتمام ہونا چاہیے، دل بھی پاک صاف ہو، زبان بھی پاک صاف ہو، دانت بھی پاک صاف ہوں، اعضاء وضو کو خوب اچھی طرح مل مل کر دھو لیا جائے. لباس کی طہارت، مقام کی طہارت. اور ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بلا شبہ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے. تو ایک مسلمان جب یہ سوچے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ ذو الجلال والاکرام جو بادشاہ حقیقی ہے، جو میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، داتا ہے، غوث اعظم ہے، لجپال ہے، غریب نواز ہے، عزت و ذلت و طاقت و شفاعت و حکومت و سلطنتوں کا مالک ہے. دنیا و آخرت کی تمام تر بھلائیاں اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہیں، اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو پھر وہ خوب اہتمام کے ساتھ طہارت کا اہتمام کرے گا. اور حدیث بھی ہے مسند فردوس میں، طیبوا افواہکم للقرآن، اپنے منہوں کو قرآن کے لیے پاک صاف کر لیا کرو. تو مقام کی طہارت، لباس کی طہارت، اعضاء وضو کو خوب اچھی طرح مل مل کر دھونا، یہ تمام چیزیں لازم ہیں، ضروری ہیں. یہ بات اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوئی. اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے حق میں کمال درجے کے مہربان، ہمدرد اور شفیق تھے. آپ نے اپنی امت کے لیے وہ چیز اختیار کی جو ان کے لیے آسان ہو اور وہ آسانی سے اس پر عمل کر سکیں. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، مسواک سے منہ کی بھی صفائی ہو جاتی ہے اور اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل ہوتی ہے. تو اس جدید دور میں مسواک کی اہمیت کم نہیں ہوتی. خواہ کوئی شخص یہ کہے کہ مسواک سے بھی دانتوں کی صفائی مقصود ہے تو یہ برش سے بھی ہو جاتی ہے، ٹوتھ پیسٹ سے بھی ہو جاتی ہے. جی نہیں، ٹوتھ پیسٹ کے جو نقصانات ہیں وہ واضح ہو چکے ہیں. اس سے دانت جلدی خراب ہوتے ہیں، مسوڑے کمزور ہو جاتے ہیں، کیویٹی دانتوں کو کیڑا جلدی لگتا ہے، جلدی کمزور ہو جاتے ہیں،
دانتوں کی عمر گھٹ جاتی ہے، جبکہ مسواک دانتوں کی مکمل صفائی کرتی ہے، مسوڑے مضبوط کرتی ہے، جراثیم کا خاتمہ کرتی ہے۔ لہذا تازہ مسواک ہر مسلمان کو اپنے پاس ضرور رکھنی چاہیے، وہ نیم کی ہو، پیلو کی ہو، زیتون کی ہو، اور اس کو عادت بنائیے۔ گھر میں بچوں کو بھی مسواک لا کر دیجئے اور انہیں اس کا عادی بنائیے۔ کوشش کریں کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں، ہر نماز سے پہلے جب وضو کریں تو مسواک کا بھی اہتمام کریں، اور اگر نہیں بھی کر سکے تو گناہ کوئی نہیں ہوگا، حرج کوئی نہیں ہوگا، بہرحال وضو انشاءاللہ مکمل ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 18 پر غور کیجئے۔ عن حذیفة الیمانی رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك متفق علیہ۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام جب اٹھتے، نیند سے بیدار ہوتے، من اللیل رات کے کسی پہر، رات کو بیدار ہوتے، اور یہ اسی صورت ممکن ہے جب رات کو ہم جلد سونے کا اہتمام کریں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رات کو جلدی سونے کا اہتمام کرے تاکہ تہجد کے وقت آنکھ کھل جائے، نیند سے بیدار ہو جائے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اس کی نماز فجر جو کہ فرض ہے وہ فوت نہیں ہوگی۔ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات نیند سے بیدار ہوتے، یشوص فاہ بالسواک، یشوص تو خوب اچھی طرح ملتے، مسواک کو رگڑتے، اچھے طریقے سے خوب اہتمام کے ساتھ مسواک کرتے، فاہ اپنے منہ مبارک میں، دانتوں کی مسوڑوں کی اندرونی اور بیرونی جانب خوب اچھی طرح صفائی کی جائے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام رات کو جلدی سونے کا اہتمام کرتے، اور صبح تہجد کے لیے جب بیدار ہوتے، تہجد کی اہمیت بھی واضح ہوئی، تو جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو مسواک کا اہتمام وضو سے پہلے ضرور کر لیا کرتے تھے، تو اس سے منہ میں نظافت پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے، منہ کی طہارت ہو جاتی ہے۔ تو مسلمان کو نظافت اور نفاست اختیار کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، اور دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات میں سے ایک یہ تعلیم بھی ہمیں دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں والی اچھی صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے، جنتیوں والا پاکیزہ عقیدہ ہمیں نصیب فرمائے، اور جہنمیوں دوزخیوں والی بری صفات سے اور فاسد عقائد سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، دین دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک جنة الفردوس ونعوذ بوجهک الكریم من النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل وأعرض عن الدين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا أرحم الراحمين، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.